لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین علماء اہل سنت برادران ملت نعت خان حضرات بانی محفل عزیزم سراپا اخلاص جناب عبدالرؤوف صاحب زیدہ رشدہ و مجدہ آتاہ اللہ تعالی ابنا صالحا بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرخلوص اصرار پہ طبع ناساز کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی یہ حاضری نصیب ہو رہی ہے میری اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تجارت بزنس وپار پیسے جمع کرنا اسی لیے رب نے ہمیں پیدا کیا قرآن پاک سماعت فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب کریم نے فرمایا میں نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے اپنی پہچان کے لیے بندہ بندگی کے لیے پیدا ہوا بندگی نہیں تو شرمندگی ہے جوتا پاؤں کے لیے بنتا ہے کوئی سر پہ باندھے ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہے کوئی قدموں میں استعمال کرے کرتے کو زیر ناف استعمال کرے تہبند سلوار کو گلے میں ڈالے یہ بے وقوفی بھی ہے یہ بندہ احمق ہوگا کہ جو چیز جہاں کے لیے تیار کی تھی وہاں استعمال نہ ہوئی
یہ ظلم ہے، پرلے درجے کا ایسا شخص احمق ہے، بے وقوف نادان ہے۔ ہمیں رب نے کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما خلقت الخلق جزئی نیست، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا لیعرفہم کرامتک ومنزلتک عندی، اے حبیب تیری جان پہچان کے لیے، تیری کرامت اور بزرگی اور شان کے جاننے کے لیے، جو میری بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حدیث قدسی میں رب کا فرمان مخلوق کی پیدائش کا مقصد معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہے انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ کے دونوں کلاموں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہی کرے گا جس کو حضور کی معرفت ہوگی۔ معرفت حبیب کے بغیر نہ رب کو کوئی جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جان پہچان کرائی ہے تو آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بارگاہ نبوت میں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے۔ سوا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے، دن ہوں بھلے لیوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ کی شان بیان کرنا، یہ عبادت میں شامل ہے۔ میرے تمہارے پیارے نبی سب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء کی تعریف کرنا یہ عبادت میں شامل ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صبح کے لئے شام تک تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہ 4 پیسے جمع ہو جائیں۔ یہاں جاگنے کو کی مقصد، آپ کے تشریف لانے کا مقصد، میرے بولنے کا مقصد، انبیاء کرام کی تعریف ہوگی تو ہمارا وقت عبادت میں گزرے گا، اور امام الانبیاء کی تعریف ہوگی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اولیاء کا ذکر ہوگا تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے بندے
تیرے جرم کو دیکھوں یا محبوبوں کے تذکرے کو دیکھوں، ان کے ذکر کے صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکوں کے فیوضات و برکات سے مستفیض فرمائے۔ آپ کے تشریف لانے کا مقصد آپ کا وقت قیمتی بندگی میں گزرے اور کاملوں کا ذکر سنیں تاکہ گناہ معاف ہوں۔ یہ بہت بڑا عظیم مقصد ہے جس کے لیے ہم جاگتے ہیں اور یہاں آئے ہیں۔ ڈرامے میں جاگے کیا فائدہ، لغویات میں جاگے کیا فائدہ، اللہ رسول کے ذکر میں وقت گزرے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ، جس نے مجھے خلوت و تنہائی میں ذکر کیا میں اس بندے کو خلوت میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے میرا ذکر مجمع میں کیا تو میں اس سے اعلیٰ مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ گناہگاروں میں میرا نام لیتا ہے، میں معصوم فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ فرمایا بندہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اللہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف چلتا ہوا ہے تو میری رحمت دوڑ کے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اپنا ذکر اپنے حبیب کا ذکر نصیب فرمائے۔ یہ بھی خوب یاد رکھیں، فقط اللہ کریم کا ذکر نہ ہو، فقط اللہ کریم کا ذکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ اللہ کا ذکر نہیں، وہ جہنم کی چابی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر ہو مگر نبی کریم کا ذکر نہ ہو، وہ دوزخ کی چابی ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، آسمان تحقیق کے نیر اعظم، 3000 کتاب کے مصنف، معانی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث میں یحییٰ بن قطان، میدان فقہ میں وقت کے ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر حسان، یعنی امام محمد رضا خان نے کیا ہی خوب فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی شکر کی ہے۔ حضور کے ذکر سے منہ موڑ کے یہ اللہ کا ذکر کرتے، وہ اللہ کا ذکر نہیں بلکہ دوزخ کی چابی ہے۔ میں نے کہا ہدایت بخشش کا ہر شعر کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ کس آیت حدیث کا ترجمہ کیا، تو میں نے تفسیر در منصور کا مطالعہ شروع کیا، اس میں مجھے حدیث قدسی مل گئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ رب کریم نے فرمایا من ذاکرنی ولم یذکر کا، جو میرا ذکر تو کرتا ہے، جو بندہ مجھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ولم یذکر کا، اے حبیب تمہارا ذکر نہیں کرتا، فلیس لہ فی الجنت نصیب، بہشت میں اس کا داخلہ بند ہے۔ تو جو کچھ رب کا فرمان تھا اسی کے مطابق اعلی حضرت نے شعر بنایا اور قوم کو سمجھایا۔ اللہ کا ذکر اسی وقت اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے
اب عالم صاحب اسے پڑھائیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ وہ ورد کرتا رہے، کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کس ہستی کا ذکر نہیں کیا؟ آمنہ کے لال کا ذکر نہیں کیا تو وہ کافر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ ان المساجد للہ، رب قرآن میں فرماتے ہیں مسجد کی تعمیر اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اس میں اللہ کریم کا ذکر ہو۔ مسجد کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مؤذن کی اذان سے۔ اب مؤذن اذان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذان ہو جائے گی۔ اللہ کریم کا ذکر نہیں ہوا؟ مسجد کی تعمیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، اللہ کریم تو ذکر ہوا ہے، مگر اذان کیوں نہیں ہوئی؟ آمنہ کے لال کا ذکر نہیں آیا، اذان نہیں۔ کوئی اقامت کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت ہو جائے گی، تکبیر ہے مکمل، اللہ کریم کا ذکر نہیں آیا؟ ضرور آیا۔ مسجد کی تعمیر کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کریم کا ذکر ہو، حضور کا ذکر نہیں آیا، اقامت نہیں۔ تو برادران اسلام، دین کی گاڑی چل نہیں سکتی بغیر ذکر مصطفیٰ کے۔ اب نماز تو خالص اب اللہ کی پڑھتے ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی عبادت جائز نہیں، شرک ہے۔ کسی اور کی نماز پڑھیں شرک ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہے۔ اور بھی کچھ پڑھنا ہے آگے، رب کی نماز میں کچھ اور بھی آگے پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت ادا کرتے کچھ اور بھی پڑھنا ہے۔ کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام و سلام ہو علیکہ آپ پر، تم پر، اللہ کے معنی پر، کا کے معنی تم، آپ پر۔ یہ کا ضمیر غائب کی ضمیر نہیں، یہ حاضر کی ضمیر ہے۔ کا غائب کے لیے نہیں آتا، غائب کے لیے علیہ کی ضمیر ہے، علیہ اس نبی پہ سلام جو مدینے میں ہے۔ لیکن نمازی کو کہنا پڑتا ہے جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ السلام علیکہ۔ اس نماز میں حاضر نبی، موجود نبی، میرا آپ پہ سلام ہو۔ ایھا النبی، اے نبی، اے ندا کے لیے ہے، پکارنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا قادر مطلق ہے،
اپنی عبادت نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی پڑھوا لیتا ہے، نعرہ رسالت بھی نماز میں لگوا لیتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، عبادت خدا کی، سلام نبی کا، علیکہ حاضر بھی منوا لیتا ہے، چاہے مدینے سے تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے۔ حضور نے یہ نماز ہاتھ پکڑ کے سکھائی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ نہیں فرق کیا کہ میرے قریب پڑھو تو علیکہ پڑھو، مدینے سے دور پڑھو تو علیکہ چھوڑ دینا۔ یہ نہیں فرمایا میری دنیا کی زندگی میں پڑھو تو علیکہ پڑھنا، جب میرا وصال ہو جائے تو علیکہ چھوڑ دینا۔ عرب و عجم کے لیے رہتی دنیا تک آپ نے یہی نماز سکھائی ہے، اور آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے، آپ کا بولنا اللہ کی وحی ہے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے یہ نماز سکھائی ہے۔ ثنا سکھائی، ہاتھ نہیں پکڑا، فاتح خلاص سکھائی، ہاتھ نہیں پکڑا، رکوع سجود کی تسبیح سکھائی، ہاتھ نہیں پڑا، جب السلام علیکہ ایھا النبی سکھایا تو ہاتھ پکڑا۔ اس ہاتھ پکڑنے میں بھی کچھ راز تھا۔ باقی کلمات کو کلمہ پڑھنے والے جلدی مان لیں گے، کچھ میرے سلام سے جی کترائیں گے، کوئی کاف ضمیر حاضر سے دل چرائیں گے، کوئی میری ندا اور پکار سے دل چرائیں گے۔ تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے سکھایا، پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت اللہ کی، نماز اللہ کریم کی، سلام نبی کریم پہ، ندا نبی کریم کو۔ نماز میں نبی کو پکاریں تو جائز ہے، کیا باہر پکاریں تو شرک ہو جاتا ہے؟ نماز میں نبی کو کاف ضمیر حاضر سے سلام پڑھیں تو وہ درست ہے، نماز کے باہر کا والا درود و سلام پڑھیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کے والد صاحب قبلہ آئیں، آپ کے پہلو سے گزریں، آپ نماز میں کہہ سکتے ہو ابا جی السلام علیکم؟ نماز آپ کی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا بڑا بھائی گزرے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں کہیں بھائی جان السلام علیکم، نماز رہے گی؟ اگر نبی بڑے بھائی کی طرح ہے تو بڑے بھائی کو سلام کرے نماز میں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نبی کو جب تک سلام نہ کرے نماز ہوتی نہیں۔ تو نماز میں بھی اللہ کا ذکر اکیلا نہیں ہوتا، حضور کا ذکر بھی ساتھ ہے۔ سلام آپ نے پھیر دیا، آپ رب سے دعا مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، حکم ہے رب کریم کا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز پڑھ لو تو دعا میں محنت کرو۔ حکم مانا ہے مزدوری کے حقدار ہو، نماز پڑھی ہے تو خالی اٹھ کے چلے نہ جاؤ، چاہے نماز جنازہ ہو چاہے یہ فردی نماز ہو، جس نماز سے فارغ ہو، میں اللہ چاہتا ہوں تجھے نوازوں، تم نے میرا کام کیا ہے، فرما برداری کی، یہی وقت ہے خیرات لینے کا۔ جب فارغ ہو جاؤ نماز سے دعا کرو۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، گڑ گڑا کے آپ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، یا اللہ ہمارے آبا امہات کو بخش دے، یا اللہ ہماری اولاد کو بخش دے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دعا کو زمین آسمان کے درمیان لٹکا دو، معلق کر دو، یہ دعا میری بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ مولا کریم ادھر فرماتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگو، بندہ مانگتا ہے تو کہتا ہے دعا کو پھانسی لگا دو، میری بارگاہ میں درخواست بھی پیش نہ کرو، یہ دعا کو عرش پہ تو کجا
پہلے آسمان سے بھی اوپر نہ گزرنے دو، لٹکا دو، پھانسی لگا دو دعا کو۔ مولا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا دعا تو مانگی ہے مگر اول آخر میرے نبی کا درود و سلام نہیں پڑھا، میرے حبیب کا درود و سلام پڑھتا تو دعا منظور ہوتی۔ کلمے سے لے کے اذان، تکبیر، نماز، دعا تک چلے جائیں۔ آپ کے نکاح کا خطبہ ہوا تو نکاح کے خطبے میں حضور کا نام نہیں آیا، تو آپ کا نکاح بھی نہیں ہوتا جب تک حضور کا نام نہ آئے۔ جمعے کے خطبے میں حضور کا نام نہیں آتا، عیدین کے خطبے میں حضور کا نام نہیں آتا۔ آپ کے عیدین مکمل نہیں، آپ کا جمعہ مکمل نہیں، آپ کے نکاح میں بھی حضور کا نام آتا ہے۔ تو خدا را ذرا سوچیں، فقط اللہ کے ذکر سے کام نہیں چلتا جب تک نبی کا ذکر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہ ذکر خدا جہنم کی چابی ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جن کے ذکر کو اللہ بلند کرے وہ کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ قرآن پاک کے چند کلمات سورۃ نور سے پڑھے ہیں۔ اقرار فرمائیں قرآن نور ہے، اپنی زبان سے اقرار فرمائیں قرآن نور ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، جہاں سے فقیر نے کلام الہی کا حصہ پڑھا اس سورت کا نام بھی سورۃ نور ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 کا کافی وافی حصہ پڑھا۔ اس آیت کا نام بھی آیت نور ہے۔ قرآن نور، سورت کا نام نور، آیت کا نام نور، اور جن کا ذکر و تعریف اس آیت میں ہے وہ آمنہ کے لال ہیں، نور علی نور۔ ابتدائی کلمات آیت کے سماعت فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ جو توجہ سے قرآن سنے اللہ فرماتا ہے میں اس کی جھولی رحمت سے بھر دوں گا، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے۔ اور جو عمل کرے پھر تو نور علی نور ہے، پھر اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور، اللہ مبتدا ہے، نور خبر ہے، خبر کا حمل ہے مبتدا پہ۔ اللہ نور، اللہ نور ہے، اللہ اقرار فرمائے اللہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بشر کا لفظ آیا کہ اللہ بشر ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کہ اللہ نور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور کی شان کم ہے، بشر کی شان زیادہ ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، نوری تھے، حضور بشر سے چڑھ گئے۔ اس واقعے کو آگے رکھ کے عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو نبی کو بشر کہنا بڑی کمال کی بات ہے۔ بشر چڑھ گیا، نور ٹھہر گیا، تو بشر کی شان زیادہ ہے، نور کی شان کم ہے۔ ہمارا ایمان ہے آپ کی بشریت بھی برحق ہے، آپ کی نورانیت بھی برحق ہے،
بھئی کہ حضور نورانیت و بشریت کے اعتبار سے یہ بھی اس سے آگے نکل گئے. اگر سے یہ قانون باندھا جائے کہ نور کی شان کم ہے، بشر کی شان زیادہ ہے، تو تم بھی تو بشر ہو، تم بھی سدرہ کے پار جا کے دکھاؤ. اگر بشر کی شان زیادہ ہے، تم بھی جبریل کو راستے میں چھوڑ دو، آگے نکل جاؤ. اگر گئی ہے تو حضور کی بشریت گئی ہے، تو میرے نبی کی تو ہر وصف نرالی ہے. پھر بھی یہی قانون ہے کہ نور کی شان کم ہے، بشر کی شان زیادہ ہے. اللہ نور ہے یا بشر؟ اللہ نور ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں نور کی شان کم ہے، بشر کی شان زیادہ ہے، یعنی اللہ کی شان کم ہے، مصطفیٰ کی شان زیادہ ہے. اللہ نور ہے زمین کا. فکرہ یہی ہے، ترجمہ یہی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا، اللہ نور ہے زمین کا. اس فکرے کے، اس جملے کی 10 تفسیریں ہیں. عربی تفاسیر پہ نظر ہو تو محققین مفسرین نے اس قرآنی جملے کی 10 تفسیریں بیان کی ہیں. میں مکمل 10 نہیں بیان کر سکتا، کچھ وقت زیادہ، کچھ تباہ ناسا. 9 تفسیریں ادھار، 1 تفسیر نقدی پیش کر رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض. نور مصدر ہے، عربی گرامر کا قانون ہے. مصدر اکیلے ہو تو مصدری معنی دیتی ہے، مصدر جملے اور فکرے میں سیٹ ہو تو یا اسم فاعل کا معنی دیتی ہے مصدر، یا اسم مفعول کا. یہ نور مصدر حسب تفسیر مفسرین، یہ مصدر جملے میں جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے. تو آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ منور السماوات والارض. اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو، اور اللہ روشن کرنے والا ہے زمین کو. نور بمانے منور، مصدر بمانے اسم فاعل، کہ اللہ آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو روشن کرنے والا ہے. سوال پیدا ہوا کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو کن چیزوں سے روشن کیا؟ مفسرین نے وضاحت کی، بالشمس والقمر والکواکب. اللہ نے آسمانوں کو روشن کیا سورج سے، چاند سے اور ستاروں سے. ان چیزوں سے اللہ نے آسمانوں کو روشن کیا. زمین کو رب نے کس چیز سے روشن کیا؟ مفسرین نے وضاحت کی، اللہ نے زمین کو روشن کیا بالانبیاء والاولیاء. بالانبیاء والاولیاء. اللہ نے زمین کو چمکایا، انبیاء کو زمین پہ بھیج کے، اولیاء کو زمین پہ بھیج کے زمین کو چمکایا. سورج، چاند، تارے آسمانوں کے چمک ہیں، انبیاء، اولیاء یہ زمین کی چمک ہے. یہ نہ ہوتے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، خرج منی نور. حضور کی ولادت کے وقت میرے جسم سے نور ظاہر ہوا. مشرق مغرب دیکھ رہی تھی، شام کے محلات دیکھ رہی تھی، جبل مکہ جبال مینا کے پار دیکھ رہی تھی، مزدلفہ عرفات کے پہاڑوں کے پار دیکھ رہی تھی،
شام تک دیکھ رہی تھی حضور کے نور کا صدقہ۔ خدا را ذرا سوچنے کی کوشش کریں، حضور کی اماں نے مشرق مغرب تک دیکھا تو حضور کے نور کا صدقہ دیکھا، جن کی والدہ نے نبی کے نور کا صدقہ دیکھا وہ خود نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، وہ خود پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا ستم ظریفی ہے، نعت کا سربا گریباں ہے، کلمہ پڑھ کے نبی کی ذات پہ کتنا حملے ہو رہے ہیں۔ اماں تو مشرق مغرب دیکھے، حضور کو دیوار کے پار نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں مدینے میں کھڑے ہو کے 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا کے ساتھ جو بہشت ہے اور بہشت میں جو حوض کوثر ہے، میں مدینے سے اپنی نظر سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے سامنے کر دیا، مشرق سے لے کے مغرب تک میں ساری زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہوگا، عزیزم عبدالرؤوف کا یہ جلسہ، میرا بولنا، آپ کا سننا، سر ہلانا یا سبحان اللہ پڑھنا یا درود پڑھنا، یہ قیامت سے پہلے دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کانما انظر الی کفی ھذی، اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جو کو دنیا میں قیامت تک ہوگا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی نظر مبارک بھی برحق ہے۔ تو حضور کی ولادت پہ نور چمکا، زمین روشن ہوئی، انبیاء زمین کی چمک ہے اور اولیاء بھی زمین کی چمک ہے۔ جس سال حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ کی ولادت ہونے والی تھی، اس سال اللہ نے ایران کے پورے صوبہ جیلان میں کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے دیے۔ آپ کی ولادت والی رات کتنے بیٹے رب نے تقسیم کیے۔ 11ویں والے پیر کی پیدائش پہ رب نے 1100 بیٹے دیے صوبہ جیلان میں۔ جو بھی اس رات پیدا ہوا سب اللہ کے ولی تھے، اولیاء کاملین میں تھے۔ زمین چمک گئی، انبیاء قدم رکھتے ہیں تو زمین چمکتی ہے، اولیاء قدم رکھتے تو زمین چمکتی ہے، اللہ کے پیارے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد ابو صالح کو جاگتے دیدار کرا کے فرمایا، اے ابو صالح، آج رات جو بچہ عبد القادر تیرے ہاں پیدا ہو رہا ہے، شانہ فی الاولیاء کا شانی فی الانبیاء، اس کی شان اولیاء میں ایسے ہے جیسے میری شان انبیاء میں ہے۔ انبیاء میں جو میرا مقام ہے، اولیاء میں بھی عبد القادر جیلانی کا وہی مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاند چڑھنے کے بارے میں شک ہوا کہ رمضان شریف کا چاند چڑھائے یا نہیں، سب نے کہا سادات جیلان کے پاس جاؤ۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پوچھو، اس بچے نے دن کو دودھ پیا ہے یا نہیں؟ پتہ چلا دن کو دودھ نہیں پیا۔ سب کو یقین ہو گیا رمضان شریف کا چاند چڑھ گیا۔ اسے عبد القادر جیلانی بچپن میں بھی روزے دار ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو پھر آپ نے اماں کا دودھ قبول کیا۔ اتنا اطاعت مصطفیٰ پیدائشی طور پہ، اتنا حضور کی غلامی، جیسے عرب عجم چمک رہا ہے۔ آپ کی ولایت کے انوار پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال مسلسل
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کلو 2 کلو کھانے والے، پیپسی پینے والے، بے وضو ہونے والے، ذرا غوث پاک کی غذا بھی ملاحظہ فرماؤ۔ 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ان کے جسم روح کا حکم رکھتے ہیں، اجسادنا ارواحنا ارواحنا اجسادنا، ان کا جسم بھی نوری بن جاتا ہے، تقاض بشری سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، خدا کی یاد میں اتنا مست ہوتے ہیں کہ اللہ کے انوار و تجلیات چمکتے ہیں۔ آپ نے قسم اٹھائی، مولا جب تک تو خود نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک خود نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ 11 سال برج بغداد میں بیٹھے رہے، کسی کی دعوت قبول نہیں کی، جنت سے کھانے اترے قبول نہیں کیے، اولے میں پردے میں بات نہ کر، خود مجھے حکم دے تو کھاؤں گا۔ میرا رب مجھے قسم دے کے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ 11 سال برج بغداد میں بیٹھے رہے، 15 سال کی ہر رات میں ایک قدم پہ کھڑے ہو کے ختم قرآن کرتے رہے۔ 15 سال کی ہر رات میں ایک قدم پہ ختم قرآن۔ 25 سال بغداد شریف کے پہاڑوں جنگلوں میں اللہ کریم کو یاد کرتے رہے۔ فرمایا مجھے وصل و وصال جو نبی اور خدا کا ملا ہے، سکان الحب و کاسات الوصالی، یہ محبت نے مجھے پانی پلائے ہیں، پیالے پلائے ہیں، اگر محبت نہ ہوتی تو میں یہ پیالے کیسے پی سکتا تھا۔ آج وصل و وصال کے پیالے جو پی رہا ہوں ان کی محبت کا کرشمہ ہے۔ یہ آپ کے کچھ مجاہدے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کہتا عبد القادر جیلانی میرا بڑا پیارا ولی ہے، کیا میں اس سے وعدہ کروں وعدہ وفائی کرے گا؟ تو خضر آزما کے لے کے سچا پکا محمدی غلام تو دریا کے کنارے خضر علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر مجھ سے وعدہ کرتے ہو جب تک میں نہ ہوں اسی دریا کے کنارے پہ رہو گے؟ میں بالکل وعدہ ہے۔ 1 سال تک خضر علیہ السلام نہیں آئے، سردی گرمی کے دن دریا کے کنارے پہ گزارے۔ سال کے بعد خضر علیہ السلام آئے، عرض کی خضر علیہ السلام کیا محمدی وعدے کا پکا سچا ہوتا ہے؟ کہا پھر وعدہ کرتے ہو؟ جب تک میں نہ ہوں اسی کنارے پہ رہو گے؟ تو میں پھر وعدہ کرتا ہوں۔ دوسرا سال بھی گزر گیا، پھر خضر علیہ السلام آئے، تیسری مرتبہ وعدہ کرایا، آپ نے پھر وعدہ کر لیا۔ 3 سال تک خضر آزماتے رہے، کہنے لگے واقعی عبد القادر جیلانی کا مقام زیادہ ہے، وعدے کے پکا ہے، وعدہ خلاف نہیں کرتے، سردی گرمی گوارا کر لی ہے۔ اتنا عبادت کے باوجود، اتنا ریاضت کے باوجود مقام تواضع مقام عاجزی کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حرم کعبہ کے سامنے پتھروں پہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رو رو کے اپنا منہ مل رہے تھے، رو رو کے رب البیت، اے کعبے کا رب، اس مقدس گھر کا رب، تیری ساری مخلوق سے میں عبد القادر جیلانی زیادہ گناہ گار ہوں، میرے برابر کوئی گناہ گار نہیں۔ ایک شاگردوں میں بیٹھ کے کہنا، مریدوں میں بیٹھ کے کہنا، وہ کہیں جی آپ تواضع کر رہے ہیں، کثر نفسی ہے، آپ تواضع کر رہے ہیں، مرید بھی کوئی نہ ہو شاگرد بھی کوئی نہ ہو، ادھر عبد القادر ہو ادھر قادر ہو، قادر عبد القادر کی بات ہو رہی ہے، رو رو کے کہتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، پہلے کرم کرنا مجھے بخش دینا، اگر میں بخشش کے قابل نہیں قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا،
نیکوں کے صف میں شرمسار تو نہ ہوں۔ ہم جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ہم نے جھنڈے بلند کر کے ہماری حالت کیا ہے؟ 8 کو کلمہ یاد کرایا، 4 کو نماز یاد کرائی، کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، جنت کے مالک ہی ہم ہیں۔ گناہ گاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ شان ولایت یہ ہے گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ توجہ سے دیں، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند حساب پہ آ جائے تو نیکی نہ بچے، فضل کرم چا فرمایا تو 100 کے قاتل کو بھی بخش دیا، اولیاء اللہ کی بستی کی طرف منہ کر کے مرنے کی وجہ سے، ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا پیاسی کتی کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اللہ فضل کرم فرمائے، کسی کو اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال، تواضع عاجزی اس کو پسند ہے، تکبر فخر اس کو پسند نہیں۔ رو رو کے یہ کہہ رہے ہیں مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں عبد القادر نیکوں کی صف میں شرمسار۔ جیلان کی زبان میں، فارسی زبان میں، بغداد کی زبان آپ کی عربی، جیلان والی فارسی، عربی کا دیوان بھی ہے فارسی کا بھی۔ غوث پاک فارسی والے دیوان میں کہتے ہیں مولا کریم تو جنت را بنیکاں دے، تو اپنی بہشت نیکوں کو دے دے، اپنی بہشت نیکوں کو دے دے، من بدرا بدوزخ بوجھ، مجھ گناہگار عبد القادر کو دوزخ میں ڈال دے، اپنی بہشت نیکوں کو دے، میں بد ہوں مجھے دوزخ میں ڈال دے، کہ گاہ ان کے پرسی تو کبھی میرے سے بات کر لینا کہ مجنوں چیز حالے تو، اے میرے دیوانے مستانے تیرا کیا حال ہے، اے حسن مطلق جب تم مجھ سے بولے گا میرے لیے دوزخ نہیں رہے گا۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ یہ بھی علامہ اقبال ہے۔ اقبال نے کہا رب کی عبادت کر تجارت نہ کر، رب سے تجارت کر رہے ہیں، تجارت نہ کر عبادت کر، کوئی تمنا نہ رکھ۔ سیدہ رابعہ بصریہ کو جوش آیا، آگ جلا کے جا رہی ہے، کسی اللہ والے نے پوچھا رابعہ تجھے کھانے پکانے سے تعلق نہیں ہے، یہ آگ کیوں روشن کر رہی ہے؟ اس نے کہا غصہ آ گیا، کس پہ؟ دوزخ اور بہشت پہ، کہتے دونوں کو آگ لگاؤں، نہ بہشت رہے نہ دوزخ، پھر دیکھتی ہوں کہ رب کی محبت میں کون عبادت کرتا ہے۔ یا دوسرے لوگوں کے پیشوا نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، طمع اور لالچ کی عبادت اور ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہو کے عبادت کرو، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ حضور غوث پاک نے عرض کی مولا گر تماشا جمالے تو نہ باشد در بہشت، تو نے بہشت دی اور اپنا دیدار نہ کرایا، بہشت دی اور دیدار نہ کرایا، برکنن مستان حضرت جنت ہارا خشت خشت، تیری بہشت کی اینٹ سے اینٹ اکھیڑ دیں گے، بہشت کی بنیاد نہیں رکھیں گے۔ جو لالچی ہیں ان کو حوریں دے، غلمان دے، انار دے، انگور دے۔ میں نے 40 سال عشاء کے وقت فجر کی نماز کی، نماز ادا کی، ساری رات روتا رہا انگوروں کے لیے، کیلے کے لیے، حوروں کے لیے۔ میں تو تیری ذات کے لیے روتا ہوں، دیدار ہوگا تو بہشت کی خیر ہے، تو نے بچہ سمجھا تو بہلا اوروں کو،
آپ دین ذہن بہلا کہ یہ انگور لے لو یا انار لے لو یا کیلا لے لو، میرا دل اس پہ نہیں بہلے گا، میرا دل تیرے دیدار پہ ہے۔ وہ مقام نیاز ہے، یہ مقام ناز ہے، وہ مقام عبادت ہے۔ فرمایا 6 پشتوں تک جو میرا مرید، مرید کا مرید، اس کا مرید، اس کا مرید، پھر اس کا مرید، 6 پشتوں تک میں نے اپنے مریدوں کو بلا حساب جنتی منوا لیا ہے رب سے، اور قیامت تک جو صحیح العقیدہ میرے سلسلہ قادریہ میں میرے عقیدے پہ ہوگا، اس کے خاتمے ایمان کی میں نے رب سے ضمانت لے لی ہے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اقتباس الانوار میں، آپ ہر رات بلا ناغہ بیت اللہ شریف جاتے طواف کر کے، فجر کی نماز وقت واپس اجمیر کو آ جاتے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ نے روحانیت کی چاشنی چکھی نہیں، آپ مادی دور کے دل دادا ہیں، اگر میڈ ان جاپان پردہ آپ کو 9 ذی الحج کے دن میدان عرفات دکھا سکتا ہے، تلبیہ سنا سکتا ہے، عرفات کا آج کا خطبہ آپ کراچی میں سنتے ہیں، وہ تو میڈ ان جاپان پردہ ہے، نبی ولی تو میڈ ان رحمان ہے، جاپان پہ ایمان ہے، رحمان پہ ایمان نہیں۔ تعجب کی بات ہے، سائنسی دور کو لوگ مانتے ہیں، روحانیت کو نہیں مانتے۔ روحانیت کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آج تک کوئی ایسا پردہ سائنس نے تیار کیا ہو کہ تار قبر پہ رکھو، قبر والے کا نقشہ ٹی وی کے شیشے پہ آ جائے کہ پھل کھا رہا ہے یا کوڑے لگ رہے ہیں، آئے گا ٹی وی کے شیشے پہ؟ آئے کوئی پردہ ایسا؟ قربان جاؤں نور نبوت پہ۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، یا کھڑے ہو کے میرا درود و سلام پڑھ رہے تھے، قاضی شفا یاز نے یہی ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے آتا دیکھ کے قیام کیا اور قیام کی حالت میں صلاۃ و سلام پڑھا۔ حضور نے دیکھ لیا۔ ایک دن حضور جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں 2 قبریں آ گئیں، تو نے غلام ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صاحب نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے، آپ کی بات پہ ہمارا یقین ہے۔ فرمایا یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، دنیا کی زندگی میں جو جرم کیے وہ بھی مجھے معلوم ہے، ہر جرم پہ رب نے نہیں پکڑا، بہت سے جرم معاف کر دیتا ہے، جو ان کے جرم معاف ہو گئے وہ بھی جانتا ہوں، جن گناہوں پہ رب نے پکڑا وہ بھی جانتا ہوں۔ ایک غیبت گلا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے قطرات سے جسم اور کپڑے کو پاک صاف نہیں رکھتا تھا، پرہیز کرتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ فرمایا جب تک ان کو چھڑاؤں گا نہیں، قدم آگے بڑھاؤں گا نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ کھجور کی شاخ منگوائی، بخاری مسلم مشکات، کھجور کے پتے رکھے قبروں پہ، اور یہ سر سبز ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، عذاب قبر دونوں سے دور ہو گئے۔ یہ قبروں پہ پتے رکھنا، ریحان رکھنا، پھول چڑھانا، اس کی بنیاد آمنہ کے لال نے خود رکھی ہے۔ سبزہ بھی ہو، خوشبو بھی ہو، ذکر اللہ ہوگا، اللہ کے ذکر کی برکت سے عذاب دور ہو جائے گا۔ اگر پتا اللہ کا ذکر کرے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ حافظ عالم ربانی قبر پہ جا کے قرآن پڑھے پھر رحمت نہیں برسے گی؟ جی قبر پہ قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اچھا جناب ثابت نہیں،
تو مجھے تھوڑا سا امتحان دو، بڑے عالموں سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے دو فرشتے کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتوں کا کام یہ تھا جب تک وہ انسان دنیا میں ہے یہ نیکی لکھے یہ گناہ لکھے، جب مر گیا عمل کی دنیا ختم ہو گئی۔ خدا کے لیے علماء ربانین دین کے ماہر، قرآن حدیث کے ماہر ذرا یہ تو بتا دیں فقیر کو، جب عمل کی دنیا ختم ہوگی فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ جواب نہیں آتا تو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مولا انسان فوت ہو چکا، ڈیوٹی ختم، عمل کی دنیا ختم، آسمانوں پہ رہنے دے، کہ تسبیح تحمید تحلیل تکبیر پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سمائی مملوءۃ من الملائکہ، میرے آسمان پہ بڑا رش ہے، پہلے بھی فرشتے بہت ہیں، تمہارے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا بندہ مر گیا، آسمان بھرے ہوئے ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا ہے اذهبا الی قبر، مرنے والے کی قبر کی طرف جاؤ۔ کوئی قبر سے روکتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، نوری فرشتے قبر پہ جاؤ۔ پھر کیا کریں مولا؟ بیٹھنا نہیں، قبر کے ساتھ لیٹے نہیں، کھڑے رہو۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کیا کریں؟ اگر ہے فاسق فاجر کافر مرتد گستاخ مردود بد عقیدہ بد مذہب تو قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتے رہو۔ اگر مرنے والا مومن ہے، نیک یا گناہ گار، سبحان اللہ پڑھ کے بخشتے رہو، الحمدللہ پڑھ کے بخشتے رہو، اللہ اکبر پڑھ کے بخشتے رہو۔ ہم تو 40واں کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ رب نے تو دن رات قرآن خوانی کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، تو ہمارا مذہب تو نوریوں والا ہے، ناریوں والا نہیں۔ فرشتے یہی قرآن خوانی کر کے ان کی روح کو ثواب بخشتے ہیں۔ اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، پھر فرشتے بھی قرآن خوانی کے لیے کافی ہوں گے، قیامت تک قرآن خوانی کرتے رہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، ندا آئی، اے معین الدین میں تجھ سے راضی ہوں، اب جو چاہو مانگو۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کی مولا اگر راضی ہے اور چاہتا ہے، تیرا اعلان ہے جو چاہو دوں گا، قیامت تک جو میرے سلسلہ چشتیہ کے مرید ہوں جب تک وہ بہشت میں نہیں جائیں گے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ فرمایا منظور ہے۔ چشتیوں مبارک، قادر مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا لمبا سجدہ کیا جس میں حرکت نہیں تھی، ہلنا چلنا نہیں تھا، کافی دیر تک۔ سید عائشہ صدیقہ سوچنے لگی، شاید روح کفا سے انسری سے پرواز کر گئی، حضور اللہ کو پیارے ہو۔ یہ مسلم حنبل شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری کے استاد کی حدیث ہے۔ کافی دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا، سید نے پوچھا اتنا بڑا لمبا، اتنا سجدہ پر سکون، آپ ہلے تک نہیں، زندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے، اس انعام کے بدلے میں میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سید صدیقہ نے پوچھا کیا انعام کیا؟ حضور میں ان ربی استشارنی، میرے رب نے مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ ان ربی استشارنی، میرے رب نے مجھ سے مشورہ طلب کیا۔
کون سا مشورہ؟ فی امتی، میری امت کے بارے میں، کہ کیف افعل، آپ کی امت کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ ادھر امت بھی پیاری، ادھر محبوبیت میں بے نیازی بھی ہوتی ہے، خودداری بھی برقرار رکھنی تھی، دبی زبان میں درخواست بھی دینی تھی، حاکم الحاکمین سے بولنا تھا۔ تو میں نے عرض کی کیف تشاء، جیسے مرضی آئے کر، ہم خلقوں کا، میں نے ان کو پیدا نہ کیا، پیدا تو نے کیا، جیسے بھی ہیں تیری پیداوار، وہ عبادت تیرے بندے ہیں، پیدا تو نے کیا، بنایا تو نے، پہلے کہہ دیا جس طرح تو چاہے کرے، پھر دبی زبان میں کہہ دیا تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، جس طرح مرضی آئے کر، ہیں تیری مخلوق، میں نے تو نہیں بنایا، اچھا یا برے تو نے بنائے ہیں۔ پھر رب نے کہا ان ربی، حضور نے فرمایا ان ربی استشارنی الثانیۃ، رب نے کہا محبوب کھول کے بتا، دبی دبی درخواست ہے نا، دے کھول کے بتا کیا کرو۔ پھر حضور نے یہ عرض کی کیف تھا، جس طرح تیری مرضی ہے، ہم خلقوں کا، تیری مخلوق ہے، تو نے بنائے ہیں، بنائی ہوئی چیز پیاری لگتی ہے، تیرے بندے ہیں، میں نے تو نہیں بنائے، اچھے یا برے تو نے بنائے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ رب نے پوچھا محبوب جو دل میں ہے ذرا کھول کے بتاؤ۔ پھر میں نے وہی عرض کیا تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، جیسے مرضی ہے کرو۔ اللہ نے فرمایا چل تم نہیں بتاتے، اندر اندر میں سب کچھ کہہ رہے ہو، تو 70,000 تیری امت کے بڑے چوٹی کے جو ولی ہوں گے، تیری امت کے بہت بڑے ولی 70,000، ان میں سے ہر ایک جن 70,000 کا ہاتھ پکڑے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرا ہے، میں سب کو بلا حساب باعث میں داخل کروں۔ پھر آپ کی امت کے بہت بڑے بزرگ کامل جو ہوں گے، پھر جس 70,000 کو وہ لے آئیں گے، میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 لیتا ہے، میں تیرے غلاموں کو دیکھوں گا، ان کے مجاہدوں کو دیکھوں گا، ان کے ہاتھ پکڑنے والوں کو نہیں روکوں گا، جس کا ہاتھ پکڑیں وہ لے جائیں۔ حضور غوث پاک بھی انہی میں سے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی انہی میں سے ہیں۔ قیامت تک انشاءاللہ عقیدت صحیح ہو، رابطہ قائم ہو، انشاءاللہ ذی رب کے فضل و کرم سے یہ لے جائیں گے۔ اللہ کرے کوئی بے مرشد نہ ہو، کامل سے نسبت ہو۔ یہ آپ غوث پاک کا ختم کیوں دیتے ہیں؟ یہ بریانی پکتی ہے، دودھ تقسیم کرتے ہیں، کیا ان کاملوں کو کلام اور طعام کا ثواب نہیں پہنچتا؟ پڑھوں نبی کا فرمان، فرمایا ان کان مسلمن، فوت ہونے والا اگر مسلمان ہو، ان تصدقتم، تم صدقے اور خیرات کرو، یا نوافل پڑھو، یا ان کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، اس طعام و کلام کا ثواب مزار والے مومنوں کو پہنچتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، گناہگار ہو یا نیک ہو۔ گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے بندہ جتنا تیری نیکیاں تھیں میں نے تجھے مقام دے دیا، اب تیرا درجہ اس لیے بلند ہوا بے دعائے والد کے علاقہ، تیری اولاد نے تیرا حق میں دعا کی ہے، اس کے صدقے سے تیرا درجہ بلند ہوگا۔ کیا فائدہ حضور غوث پاک کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشیں؟ میرے نبی نے فرمایا جس بزرگ کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشو گے، کانو لہو شفعاء، وہ تمہارے حق میں سفارش کریں گے، مولا انہوں نے ہمارا بھلا کیا، ہم کہتے اس کو بخش دیں۔
یہ ہے بزرگوں کے ختم دلانے کے برکات کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت کر. پھر تیسری مرتبہ ہم نے پوچھا محبوب جو دل میں ہے ذرا کھول کے بتاؤ. پھر میں نے وہی عرض کیا تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں جیسے مرضی ہے کر. اللہ نے فرمایا چل تم نہیں بتاتے اندر اندر میں سب کچھ کہہ رہے ہو. تو 70 تیری امت کے بڑے چوٹی کے جو ولی ہوں گے تیری امت کے بہت بڑے ولی 70,000 ان میں سے ہر ایک جن 70,000 کا ہاتھ پکڑے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے یہ بھی میرے ساتھ ہے یہ بھی میرا ہے میں سب کو بلا حساب باعث میں داخل کروں. پھر آپ کی امت کے بہت بڑے بزرگ کامل جو ہوں گے پھر جس 70,000 کو وہ لے آئیں گے میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا. 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 لیتا ہے. میں تیرے غلاموں کو دیکھوں گا ان کے مجاہدوں کو دیکھوں گا ان کے ہاتھ پکڑنے والوں کو نہیں روکوں گا. جس کا ہاتھ پکڑیں وہ لے جائیں. حضور غوث پاک بھی انہی میں سے ہیں خواجہ غریب نواز بھی انہی میں سے ہیں. قیامت تک انشاءاللہ عقیدت صحیح ہو رابطہ قائم ہو انشاءاللہ ذی رب کے فضل و کرم سے یہ لے جائیں گے. اللہ کرے کوئی بے مرشد نہ ہو کامل سے نسبت ہو. یہ آپ غوث پاک کا ختم کیوں دیتے ہیں؟ یہ بریانی پکتی ہے دودھ تقسیم کرتے ہیں کیا ان کاملوں کو کلام اور طعام کا ثواب نہیں پہنچتا؟ پڑھوں نبی کا فرمان فرمایا ان کان مسلمن فوت ہونے والا اگر مسلمان ہو ان تصدقتم تم صدقے اور خیرات کرو یا نوافل پڑھو یا ان کی طرف سے حج کرو بالغہ ذالک اس طعام و کلام کا ثواب مزار والے مومنوں کو پہنچتا ہے چاہے وہ مومن ہو گناہگار ہو یا نیک ہو. گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے بندہ جتنا تیری نیکیاں تھی میں نے تجھے مقام دے دیا اب تیرا درجہ اس لیے بلند ہوا بے دعائے والدہ کے علاقہ تیری اولاد نے تیرا کہ میں دعا کی ہے اس کے صدقے سے تیرا درجہ بلند ہو. کیا فائدہ حضور غوث پاک کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشیں. میرے نبی نے فرمایا جس بزرگ کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشو گے کانو لہو شفعاء وہ تمہارے حق میں سفارش کریں گے. مولا انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہم کہتے اس کو بخش دیں. یہ ہے بزرگوں کے ختم دلانے کے برکات کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے فاتحہ پڑھی 1,24,000 کو ثواب بخشے تو فاتحہ کے 1,24,000 حصے ہوں گے نہیں ہر ایک کو پورے فاتحہ کا ثواب ملے گا. اپنے پاس رکھیں تو ایک فاتحہ کا ثواب 1,00,000 کو بخشا آپ کو 1,00,000 فاتحہ کا ثواب ملے گا. فرمایا بے عددہم جتنی تعداد کو ثواب بخشو گے اس کے مطابق ثواب ملے گا. یہ قرآن کی 4 آیتیں ہیں. کھانے پینے والی چیز اور جانور پہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے 11ویں حرام ہے کہ غوث پاک کا نام آ جائے. یہ آیت کے ترجمے میں ہیرا پھیری کی ہے ڈنڈی چل گئی ہے. عربی کی ہر تفسیر میں موجود ہے کہ وہ جانور حرام ہے کہ ذبح کے وقت جب اس پہ غیر اللہ کا نام آئے جان نکالنے کے وقت چھری چلانے کے وقت اگر غیر کا نام آیا وہ جانور حرام ہے.
کوئی جانور بھی ہو نظر و نیاز والا، نہ بسم عبد القادر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، نہ بسم خواجہ غریب نواز کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ جو بھی جانور ہے سنی مسلمان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ، جان آفرین کے نام پہ نکلتی ہے، آگے پیچھے نام غیر کا آتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کے لیے ہم نے چائے پیش کی، کسی نے پوچھا کس کی ہے؟ کہ مولانا عبد الکریم قادری صاحب۔ یہ چائے کس کی؟ محمد حسین صاحب کی۔ اب غیر کا نام چائے پہ آ گیا تو چائے حرام ہو جائے گی؟ چائے حرام ہو جائے گی؟ غیر کا تو نام آ گیا۔ 4 بندے ہوٹل میں آئے، ایک نے کہا سیون اپ چاہیے، عبداللہ نے کہا سیون اپ، عبد الرحمان نے کہا سپریٹ، غلام محمد نے کہا پیپسی، غلام رسول نے کہا کوکا۔ تو بہرہ پوچھتا یہ کس کی ہے سیون اپ؟ عبداللہ کی۔ یہ سپریٹ عبد الرحمان کی۔ اب ان بندوں کا نام آ گیا بوتلوں پہ۔ اگر غیر کے نام آنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو ساری بوتلیں بھی ہے۔ آپ مرغی لینے گئے مولانا کے لیے، راستے میں کسی نے پوچھا یہ مرغی کس کے لیے؟ یہ ہمارے مولانا تشریف لائے ان کے لیے۔ اب مولانا کا نام مرغی پہ آ گیا، مرغی پہلے حرام ہو گئی، مرغی بھی حرام ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، اور کہتے ہیں حاضی من امت محمد رسول اللہ، یا اللہ یہ جانور قربانی پیش کرنا اپنی امت کی طرف سے۔ تو جانور حضور اپنی امت کا نام لیتے تھے کہ وہ جانور حرام ہو گیا۔ تو آبادی کے جتنا جانور ہیں، کراچی کی بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کس کی؟ غیر اللہ کا نام آئے گا۔ جنگل میں کچھ جانور ہیں، بھیڑیا وغیرہ، شیر، اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں آتا، بس وہی حلال ہوں تو ہوں گے۔ آبادی کے سارے حلال جانوروں پہ غیر اللہ کا نام آتا ہے۔ تو نام آنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، چیز اللہ کے لیے ہے۔ نام بزرگ آتے کہ ان کی روح کو ثواب بخشا جائے۔ اگر آیت کو تبدیل کر کے عوام کو دھوکہ دینا ہے تو ایک حدیث سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی۔ حضرت سعد کی والدہ جب فوت ہوئی، عرض کی یا رسول میں کون سا کام کروں؟ میری اماں کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے قبر میں، تو میں کنواں کھدوا، چشمہ جاری کر، خدا کی مخلوق پانی پیے گی، تیری اماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور کنویں پہ نام رکھا گیا، ہذہ بئر لأم سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ اب سعد کی ماں تو مزار میں ہے، اگر مزار والے کا نام آنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو حضور نے حرام پانی پلایا صحابہ کو؟ سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں تو قبر میں ہے۔ تو جس کی روح کو ثواب بخشنا ہے ان کے نام آنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، ثواب بزرگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی حضور غوث پاک کے فیض و برکات، خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات، آمنہ کے لال کے انوار سے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور میرے عزیز عبد الرؤف کو اللہ تعالی مدنی منا عطا فرمائے، حضور کے صدقے حیاتی علی نیک صالح بچہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔